الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے دینی و ملی نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، پیارے بچوں اور پیس ٹی وی کو دیکھنے والے ناظرین، آج کی اس نشست میں ہمارے مقرر ہیں جناب نثار نڈیاڈ والا، جو تقریباً پچھلے 12 سالوں سے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے شعبہ تحقیق میں ریسرچ ایگزیکٹو کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی منعقد ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام کے پہلے اور دوسرے دونوں مرحلوں میں آپ نے شرکت کی ہے، اور آپ نے اس مرحلوں کو طے کیا ہے، اور اس طرح سے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں شرکت کر کے آپ نے دعوتی میدان میں تجربات حاصل کیے ہیں، اور اسی طرح آپ اس زمانے کے ابھرتے ہوئے نوخیز داعیوں اور مبلغین اسلام کو ٹریننگ اور تربیت بھی گاہے بگاہے دیا کرتے ہیں۔ آپ نے دعوت و تبلیغ کی خاطر بیرون ملک، اسپین، تنزانیہ وغیرہ کا دورہ بھی آپ نے کیا ہے۔ اسی طرح پیس ٹی وی اردو پر آپ کے اردو بیانات نوجوان طبقے میں بطور خاص کافی مقبول ہیں۔ میں بلا کسی تاخیر کے آواز دینا چاہوں گا اپنے مقرر جناب نثار نڈیاڈ والا صاحب کو۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب نثار نڈیاڈ والا۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه۔ ہمارے سامنے اسٹیج پر ہیں جناب نثار نڈیاڈ والا۔ آج کی نشست میں آپ کا موضوع خطاب ہے داعی دین کا کردار، جس میں آپ انشاءاللہ بتائیں گے کہ اگر کوئی انسان دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترنا چاہتا ہے تو اسے کس قسم کی صفات سے متصف ہونا چاہیے اور کیسے اچھے اخلاق سے لیس ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی ہی دیر میں نثار نڈیاڈ والا صاحب کی زبان سے اس پر مدلل تقریر سنیں گے۔ ہم التماس کرتے ہیں جناب نثار نڈیاڈ والا صاحب سے کہ آپ تمام سامعین کرام کو اپنے اس موضوع داعی دین کا کردار اس سے آگاہ فرمائیں اور انہیں استفادہ کا موقع دیں۔ آپ کے سامنے ڈائز پر جناب نثار نڈیاڈ والا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز محترم، آج کی محفل کے صدر شیخ شمیم فوزی صاحب اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، اور آج کے عنوان کو لگ کر اس آیت کو میں نے پڑھا ہے۔ جیسے کہ شیخ صاحب نے آج کا عنوان اناؤنس کیا، دا رول آف اے دائی، داعیان دین کا کردار، دا رول آف اے دائی، دائی کی ذمہ داری اور اس سے کیا کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ ہم سے پہلے زمانے کے لوگ جو مبلغ تھے
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی باتیں بتائی ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام جو ہم سے اچھے مبلغ تھے ان سے خطاب ہو کر پوچھتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتیکم، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر ایسے حالات پیش آئے، مثل الذین خلو من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے تھے، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ 3 طرح کے حالات ہم سے پہلے یعنی صحابہ سے بھی پہلے مبلغوں کے ساتھ جو گزرا اس کے بارے میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ مستهم البأساء، ہم نے ان کو تکلیف میں آزمایا، والضراء، تنگی میں آزمایا، وزلزلوا، ان کو جھڑک دیا، ان کو ہلا دیا۔ زلزلہ آتا ہے تو آدمی کیسے ہل جاتا ہے، وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، ایسی حالت ہو گئی کہ اس زمانے کے جو رسول تھے، وہ عام مسلمان تو ٹھیک، اس زمانے کے جو رسول تھے وہ اور ان کے ساتھ ایمان والے جو صحابہ کرام تھے اس زمانے کے، ان انبیاء کے ساتھ یہ چیخ اٹھے، متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ مبلغ دین، مبلغ اسلام کے لیے یہ آیت دلوں کے ساتھ لگی ہوئی رہنی چاہیے، ہر وقت اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہو وہ ایک ایسا وقت تھا کہ اگر کوئی شخص دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا تھا تو اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا، اس کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اس کی مذاق اڑائی جاتی تھی، یعنی ہر قسم کی تکلیفیں ان کو ملتی تھی، یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام جیسے انبیاء قتل کیے گئے، ایسے حالات تھی، اور بہت سارے انبیاء کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ نوح علیہ السلام کو سورہ عنکبوت کے مطابق 950 سال، اتنا لمبا عرصہ لوگوں کے تانے سننے پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، یہ ان کی عمر کی رقم نہیں ہے، ان کی محنت کی عمر ہے۔ 950 سال محنت کی یعنی 950 سال تک لوگوں کو برداشت کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کا بیان صحابہ کرام کی تربیت کے لیے بیان کرتا ہے قرآن میں، اور قیامت تک آنے والے تمام مبلغ اسلام کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے مبلغ اسلام کے ساتھ جب تم اسلام کا پیغام لے کر کھڑے ہوگے، جب تم اسلام کی باتیں کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو گے تو اس وقت تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کے بعد جنت میں داخلہ۔ اور آج دیکھیے ہماری حالت کیسی ہے۔ اس زمانے کے مسلمان اس لیے پریشان ہوتے تھے کیونکہ وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور آج کا مسلمان اس لیے پریشان ہے کیونکہ وہ دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کرتا۔ واللہ آج کے زمانے میں دعوت اور تبلیغ کا کام بہت آسان ہے۔ اس زمانے میں جیسے کہ میں نے کہا لوگوں کو پریشان کیا جاتا تھا، انبیاء کو، صحابہ کو، اور آج کے زمانے میں اگر آپ کہیں تقریر رکھیں گے تو پولیس آ کر آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے گی، حکومت بیٹھے گی، آپ کو حکومت اجازت دیتی ہے، فریڈم آف اسپیچ دیتا ہے، آپ اپنی باتیں لوگوں کو ریلوے اسٹیشن پہ، اسکولوں میں، کالجوں میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ کا کام ہمارے لیے بہت آسان کر دیا آج، لیکن اس کے باوجود بھی اگر مسلمان اس کام سے، اس ذمہ داری سے محروم ہے تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ لاپرواہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے آسان کر دیا ہو اور جس چیز کو کرنے پر دوسروں کی جان گئی ہو وہ آج ہمارے سامنے گلدستے کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ ہم کو آ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی قرآن کا ترجمہ ہے، بھائی قرآن کا ترجمہ ہے آپ کے پاس، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، مراٹھی میں قرآن ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے کام کو آسان کر دیا۔ جو ہم سے پہلے لوگوں کے ساتھ جتنی تکلیف تھی اتنی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آج ہم گلدستے کی طرح لوگوں کو اسلام پیش کر سکتے ہیں اور لوگ اسے تحفہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ آج دائی مسلم سماج کا ایک بہت بڑا رکن بن چکا ہے۔ ایک زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہماری مساجد، ہماری مسجدیں جو تھی یہ دعوت کا ایک سینٹر رہا کرتا تھا، ایک مرکز رہا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں انٹرفیتھ ڈائلاگز بھی مسجدوں میں ہوتے تھے،
کہ کوئی ڈیلیگیشن آتا تھا مشرک کا یا اہل کتاب کا، تو یہ مسجد نبوی میں جاتے تھے اور انٹرفیت ڈائلاگز ہوتے تھے اور قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، جیسے قل ہو اللہ احد کی جو سورہ ہے سورہ اخلاص، اس کا شان نزول کرسچنز کے ساتھ انٹرفیت ڈائلاگز میں مسجد نبوی کے اندر۔ اس زمانے میں مسجد دعوت کا ایک مرکز تھا، وہاں پہ زکوٰۃ کے فیصلے ہوتے تھے، وہاں پہ نکاح ہوتے تھے، ملٹری کے پلاننگز ہوتے تھے، ایڈمنسٹریشن ہوتا تھا، گورنرز اپنا دربار لے کر بیٹھتے تھے، کسی کو کچھ شکایت ہے تو آؤ۔ تو ایک پورا کا پورا نظام، پورا کا پورا ایڈمنسٹریشن مسلمان حکومت کا مسجد سے چلتا تھا، اور دعوت اور تبلیغ بھی مسجد سے ہوتی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر ایک دور ایسا گزرا جو ابھی بھی اس کے اثرات کافی باقی ہے، کہ مسجد صرف ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز کے لیے رہ گئی۔ مسجدوں کا استعمال صرف نمازوں میں ہونے لگے، کسی کا نکاح پڑھانا ہے تو مسجد میں چلے جاؤ، جنازے کی نماز پڑھانی ہے تو مسجد، بچوں کو قرآن عربی میں سیکھنا ہے، چند دعائیں سیکھنی ہے تو مسجد میں چلے جاتا ہے۔ بس ایک ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز تک محدود ہو گئی ہماری مسجدیں، ہماری بڑی بڑی عمارتیں، ہماری قوم کے لاکھوں کروڑوں روپے مسجدوں میں صرف نماز اور چند سماجی کام کے لیے محدود رہ گئی بس۔ تو دعوت اور تبلیغ جو ہے ہمارے وہاں رک گئی، ایک لمبے عرصے تک رکی ہوئی، یعنی صدیوں سمجھ لیجیے آپ کہ دعوت اور تبلیغ جو ہے مسجدوں میں نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے علماء کرام اکثر جو مدرسوں سے جو فارغ ہوتے تھے، یہ علماء کرام ماڈرن لینگویجز سے دور تھے، پرشین، عربک، اردو کے اندر ماہر ہوتے تھے یہ۔ تو ایک اور تکلیف ہمارے سماج کے لیے کھڑی ہو گئی، مسلمانوں کے لیے، کہ ہمارے علماء حضرات دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کے اندر اتنا ایکٹیولی، اتنا جوش سے بات چیت نہیں کر پاتے تھے، اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا تھا۔ اور کیونکہ مسلم آبادی بھی بڑھتے جا رہی تھی اور مساجد کم تھے، مدرسے اتنے نہیں تھے جتنے آج ہیں، تو ایک اور تکلیف ہو گئی کہ ہمارے علماء حضرات یہ مصروف ہو گئے، یہ بزی ہو گئے فقہ و مسائل سکھانے میں، کیونکہ اس کا بھی ایک تقاضا تھا۔ تو ایک گیپ پڑ گیا، غیر مسلمان اور مسلمانوں کے درمیان ایک گیپ ہو گیا، اور یہ کھائی جو تھی وہ بڑھتے گئی بڑھتے گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا چاہا کہ دعوت اور تبلیغ کی جو تحریک ہے اسے زندہ کرنا، جس کو تجدید کہتے ہیں عربک میں، تجدید، کہ اسلام کا کوئی رکن یا کوئی ایسا عمل جس سے دین کا، قوم کا فائدہ پہنچتا ہو، اگر اس پر عمل کرنا بہت سارے تعداد میں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مبلغوں کو اٹھاتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے، تو مسلم سماج میں یہ کام عام ہو جاتا ہے۔ تو پچھلے صدی میں شیخ احمد دیدات، انہوں نے تجدید کی، انٹرفیت ڈائلاگز کی، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، اس طرح سے انٹرفیت ڈائلاگز ان کی ریوائول ہوئی۔ میں نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی نئی چیز شروع کی، کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ انٹرفیت ڈائلاگز، کمپیریٹو ریلیجن، یہ تھوڑی اللہ کے رسول کی سنت ہے، حالانکہ وہ جانتے نہیں کہ پورا کا پورا قرآن انٹرفیت ڈائلاگ ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ کس کے ساتھ ڈائلاگ ہے؟ کافروں کے ساتھ۔ لا اعبد ما تعبدون، ہم عبادت نہیں کریں گے جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام، سورہ مریم میں، سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے ڈائلاگز ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ سورہ ہود کے اندر عاد کی قوم کے ساتھ ہود علیہ السلام کے ڈائلاگز، صالح علیہ السلام کے ڈائلاگز، یہ سب انٹرفیت ڈائلاگز ہے۔ قرآن خود ڈائلاگ کرتا ہے ایتھیسٹ کے ساتھ، جس کو دہریہ کہتے ہیں، ناستک، جو خدا کے استتو کا انکار کرتا ہے، اللہ کے ایگزسٹنس کو انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی قرآن ڈائلاگ رکھتا ہے۔ تو قرآن جو ہے ایک ڈائلاگ کی کتاب ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اٹس اے ڈائلاگ ود ایچ اینڈ ایوری ہیومن بینگ، تمام انسانوں کے ساتھ یہ انٹرفیت ڈائلاگز ہے۔ تو شیخ احمد دیدات نے اس کی ماشاءاللہ سے ایک دھماکے کے ساتھ اس کو ریوائیو کیا، زندہ کیا پھر سے، اور اس کے اثرات پڑنے لگے۔ یورپ اور امریکہ میں ان کے دورے ہونے لگے، آسٹریلیا جیسے ملکوں میں بھی، اور وہاں کے نوجوان مسلمان اس سے متاثر ہو گئے اور کہا کہ ہاں یہ کام جو ہے شروع ہونا چاہیے۔ تو یورپ، امریکہ کے اندر دعویٰ سینٹر بننے لگے، پہلے مساجد تھی لیکن اب دعویٰ سینٹر بننے لگے۔ اس کے اثرات ہمارے ملک میں پڑے، ہندوستان، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، کیونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، خبریں پہنچتی ہے، مسلمان کا طبقہ بھی پڑھنے لکھنے میں جو ہے آگے بڑھنے لگا۔ تو الحمدللہ
جس طرح سے بگیچے میں پھولوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے اسی طریقے سے دعویٰ سینٹرز وجود میں آنے لگے۔ ایک آدھ 2 مہینے پہلے میں حیدرآباد گیا تھا تو وہاں 16 سے 17 دعویٰ سینٹرز ہے۔ تو کیونکہ مسجدوں میں دعوت اور تبلیغ کا کام رک گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ سینٹرز کی ابتدا کی، اور علماء حضرات مصروف ہے دوسری ذمہ داریوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کارپوریٹ داعیز کو تیار کیا۔ کارپوریٹ داعیز، یہ لفظ آپ کو قرآن حدیث میں شاید نہیں ملیں گے، لیکن کارپوریٹ داعیز ہوتا ہے وہ شخص جو آج کے زمانے میں جس طرح سے مارکیٹنگ ہوتی ہے پروڈکٹ کی، کوکا کولا ہو یا ایڈیڈاس کے جوتے ہو، اس طرح سے اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، جس طرح سے اس چیز کو مشہور کیا جاتا ہے عوام کے اندر، اس کی کیوریوسٹی، اس کے بارے میں طلب پیدا کی جاتی ہے لوگوں میں، اشتہار کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، سیمیناروں کے ذریعے۔ اس طرح سے کارپوریٹ ورلڈ کے داعیز نے جو ہے اس میں قدم رکھا دعوت اور تبلیغ کے اندر۔ پھر مسلمانوں نے اپنا چینل شروع کر دیا، میگزینز آنے لگے، بالکل کارپوریٹ لیول کی سطح پہ یہ کام ہونے لگا، ایک دم پیرالل۔ کوئی کمپیوٹر انجینئر، کوئی MBBS ڈاکٹر، کوئی مارکیٹنگ ایگزیکٹو، کوئی MBA، ایک طاقت ابھرنے لگی دعوت اور تبلیغ میں، ایک بڑی طاقت ابھرنے لگی۔ ممبئی جیسے شہروں میں، چنئی، بنگلور، ہندوستان کے شہر، کوچین، اور پھر دبئی، جدہ، اسپین، میں جہاں جہاں گیا وہاں میں نے دعویٰ سینٹر کھلتے ہوئے پائے۔ اس طرح سے کارپوریٹ دائی اور دعویٰ، یہ لفظ دعویٰ مسلمانوں کے زبان پر ایک بہت ہی کامن لفظ ہو گیا کہ بچہ جانتا ہے کہ اب دعویٰ کسے کہتے ہیں۔ پہلے لوگ اتنے واقف نہیں تھے، میں خود اتنا واقف نہیں تھا، تو دین کی ایک بیداری آنے لگی۔ میں جس کالج میں پڑھتا تھا آج سے 25-30 سال پہلے، اس کالج میں اس زمانے میں 1 یا 2 لڑکے داڑھی رکھتے تھے۔ یہ بھونس کالج میں پڑھتا تھا، اندھیری کی۔ 1 یا 2 لڑکے داڑھی رکھ کر آتے تھے، ان کی ایجار یا ان کی پینٹ ٹخنوں کے اوپر رہتی تھی، کرتا پہنتے تھے، اور نماز کے وقت یہ مسجد میں چلے جاتے تھے۔ باقی 4 سے 5 ہزار بچے، اس میں سے 700-800 مسلمان لڑکے لڑکیاں، لیکن برقعے میں شاید 1-2 لڑکی، اور داڑھی ٹوپی اسلامک لباس میں شاید 1-2 لڑکے بس۔ اتفاق سے چند مہینے پہلے میں پھر اسی کالج میں گیا کچھ کام کے لیے، تو اب سینیریو کچھ اور۔ الحمدللہ کینٹین میں، کالج کی کوریڈور میں، کالج کی لائبریری میں، باہر وڑا پاؤں بیچنے والے لاری پہ، گیٹ پہ، کالج کے باہر کی مسجد میں، تمام جگہوں پر داڑھی ٹوپی والے مسلمان کے بچے جو ہیں نظر آ رہے تھے، اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بہنیں برقعہ پہن کر کالج میں گھومتی ہے، کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ دعوت اور تبلیغ نے ایک کانفیڈنس ڈالا مسلمانوں کے اندر، ورنہ حج پڑھنے کے بعد بڑھاپے میں جو لوگ داڑھی بڑھاتے تھے یوں سمجھتے تھے، لیکن آج مسجدیں بھری ہوئی، آپ اگر کسی مسجد میں چلے جائیے بڑے شہروں میں بھی، پہلی دوسری صف میں آپ کو نوجوان مسلمان ملیں گے، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی MBA کا اسٹوڈنٹ ہوگا، کوئی لائر ہوگا، کوئی ایڈوکیٹ ہوگا، پڑھا لکھا طبقہ آج مسجدوں کی آگے کی صف بڑھتا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے دین کو اور آسان کر دیا۔ آج آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ قرآن کی تفسیر، مخرج، تجوید، آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آئیے سیکھیے۔ آپ دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، آپ فقہ و مسائل سیکھنا چاہتے ہو، کیا سیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ تمام چیزیں آج آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ملتی ہے۔ جتنی اسلامی کتابیں آج چھپتی ہے اتنی شاید پہلے نہیں چھپتی تھی، جتنے مبلغ اسلام آج ہے اتنے پہلے نہیں تھے۔ ایک دم سے فضا بن چکی ہے دعوت اور تبلیغ کی، ایک دم سے۔ اور یہ دعوت اور تبلیغ کی تحریک رفتار میں آ گئی 11 سپٹمبر کے بعد، یعنی اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے 11 سپٹمبر ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے۔ یوں سمجھ لیجئے بگ بینگ تھیوری ہے، جیسے کہ ایک دھماکہ ہوا اور سارے ڈائریکشن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی تھی، جو دھماکہ ہوا تو سارے ڈائریکشن میں پارٹیکلز پھیل چکے، اسی طریقے سے اسلام کی بات چیت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ مبلغ اسلام، دعویٰ سینٹرز، کتابیں، DVD، فلمیں، ساری چیزیں جو دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ 11 سپٹمبر کے بعد یہ ایک لینڈ مارک ہے، 11 سپٹمبر ایک لینڈ مارک ہے، بہت بڑا لینڈ مارک ہے دعوت اور تبلیغ کا، اس صدی کا خاص کر کے۔ ان 10 سالوں کے اندر 11 سپٹمبر کے بعد مبلغ اسلام جو ہے بڑھنے لگے اور تعلیم حاصل کرنے لگے دین کے معاملے میں۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ
ہر مسلمان کی طرف لوگ شک کے نظر سے دیکھنے لگے، اور وہ مسلمان شاید نماز بھی برابر نہ پڑھتا ہو، لیکن لوگ اس کو پوچھنے لگے بھائی تمہارا اسلام ایسا، تمہارے بھائیوں نے کیا کیا، یہ ایسا ویسا، اس طرح کے سوال میزائل کی طرح مسلمانوں کو آفسوں میں، کالجوں میں، ٹرین میں، بس میں، کینٹین میں، انٹرویو میں، نوکری کے لیے اگر انٹرویو میں یہاں بھی ایسے سوالوں کا مقابلہ کرنا پڑا تو مسلمان کارنرڈ ہو جاتے تھے۔ پھر شوق آیا کہ بھائی ہم بھی جواب دیں، ہم بھی جواب دیں، تو اس تحریک کو چلنے میں بہت سارے مسلمان نوجوان جڑنے لگے۔ یہ رول دائی کا ہو گیا، حالانکہ سارے دائی جو ہے وہ فقہ و سنت کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہوتے، اس بات کو بھی پہلے سمجھ لیجیے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں۔ اس لیے کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو دائی ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، اس کو مت پوچھو، آپ کسی اسکالرس کے پاس جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ علم کے سطح ہوتے ہیں، لیولز ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر کلمہ جانتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میرے طرف سے بات پہنچا دو، چاہے وہ ایک کیوں نہ ہو۔ تو ایک بات بھی اگر جانتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ پہنچانا پڑے گا، اتنا وہ عالم ہے اس سطح کا۔ اس کے بعد نماز کا طریقہ جتنا بھی آتا ہے، اب تو کتابیں بھی ہر زبان میں ملنے لگی، اور ریق المختوم اور بخاری جیسی کتابیں ہندی، گجراتی، تیلگو، ان زبانوں میں یہ کتابیں چھپنے لگی۔ تو آج کا مبلغ جو ہے وہ اپنے آپ کو علم سے بھی سجانے لگا۔ تو اب کیا ہو گیا، اب بات یہ ہو گئی کہ اب مبلغوں کی تربیت ضروری پڑ گئی، مبلغوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ آپ جب دائی ہے تو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، کردار، رول۔ آپ کا رول کیا ہے مسلم سماج میں؟ آپ صرف نکڑ پہ کھڑے رہ کر اپنے نان مسلم فرینڈ کے سامنے اپنے اسلام کی بڑائی مارو گے، اور زندگی میں جو ہے آپ کے وہاں دعوت کا اور اسلام کا کوئی ٹھکانہ نہیں آپ کی اپنی زندگی میں؟ ایسی دعوت نہیں ہو سکتی ہے۔